یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج بھی 4 دسمبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ جھاؤ میں قابض فورسز پر حملے کی ذمہ داری BLF نے قبول کر لی۔ حکومت بوکھلاٹ کا شکار منظور پشتین کو تربت دھرنے میں شرکت سے روک دیا گیا۔ تربت میں کئی گھنٹے سے متاثر انٹرنیٹ سروس بحال، جاری دھرنے کی کوریج متاثر۔ فائرنگ سمیت مختلف واقعات میں 5 افراد ہلاک۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر کوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچاریوں نے 3 دسمبر دن کے تقریباً 3 بجے قابض پاکستانی فوج پر حملے کر کے جانی مالی تاوان انہیں پہنچایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرماچاریوں نے آورن کے علاقہ جھاؤ میں گزی کے مقام پر قائم قابض پاکستانی فوجی چوکی پر جدید ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ حملے میں قابض فوج کو جانی مالی نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان لبریشن فرنٹ اس حملے کی ذمہ داری قبول کر بلوچستان حکومت نے پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین کو تربت دھرنے میں شرکت سے روک دیا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ بوکھلاٹ کے شکار نگراں حکومت نے منظور پشتین کو کوئٹہ سے لانگ مارچ کی صورت میں تربت دھرنے میں شامل ہونے سے روک دیا ہے۔ آپ کو علم ہے PTM کے سربراہ منظور پشتین نے 5 دسمبر کو کوئٹہ سے لانگ مارچ کی صورت میں تربت دھرنے میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تربت شہر گردنوا میں کئی گھنٹے سے متاثر انٹرنیٹ سروس بحال ہو گیا۔ موبائل ڈیٹا سروس بحال ہونے کے بعد معمولات زندگی معمول پر آ گئے۔ ذرائع کے مطابق تربت گردنوا میں نیٹ ورک سروس اچانک معطل ہو گئی تھی۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ کیچ کے مرکزی شہر تربت میں 3G DSL انٹرنیٹ ممکنہ طور پر جعلی مقابلوں کے خلاف پچھلے 11 دنوں سے جاری دھرنے کو سبوتاژ کرنے کے لیے حکام نے بند کیا ہوا تھا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ آج تربت شہر میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جعلی مقابلوں میں جبری لاپتہ افراد کو قتل کرنے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ نیٹ ورک بند ہونے کی وجہ سے ریلی کی براہ راست کوریج متاثر ہوا۔ بلوچستان کے ضلع دکی میں چھاپے کے دوران لیویز اور مبینہ ملزموں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 2 لیویز اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لیویز فورس کا لونی کے علاقہ قلی مرجان زئی میں اشتہاری ملزم امان اللہ مرجان زئی کے گھر پر چھاپے کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں لیویز فورس کے 2 اہلکار قاسم اور عبید اللہ ہلاک ہو گئے۔ اہلکاروں کی نعشیں سول ہسپتال دکی منتقل کر دیے گئے۔ آخری اطلاع تک حملہ آور 4 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ ضلع واشکراغے میں مغوی منظور ولد بنگل خان کی گولیوں سے چھلنی نعش برآمد ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکور شخص کو چند روز قبل اغوا کر لیا گیا تھا۔ علاوہ زینو کنڈی سے 20 کلومیٹر دور تراسی لانڈی کے قریب ایک نعش برآمد کیا گیا ہے، جو کہ ناقابل شناخت ہے، جسے امانتاً وہیں دفنا دیا گیا۔ لیویز کے مطابق نعش تقریباً 6 ماہ پرانی معلوم ہوتا ہے۔ دریں اثنا گزشتہ شام کراچی کے علاقہ موجکو میں ہب کا مقامی صحافی شعیب بلوچ روڈ حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ نعش ہسپتال منتقلی کے بعد لواحقین کے حوالے کیا گیا۔